غیر مقلدین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ جیسا کہ سنی حضرات کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے شہادت امام حسین کے تعلق سے پتہ تھا، خاتون جنت بھی جانتی تھی، مولا کائنات بھی جانتے تھے، خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خاتون جنت نے یا مولا کائنات نے دعا کر کے اس آنے والی کربلا کی جنگ کو ٹال کیوں نہیں دیا؟ جب یہ مصیبت آنے والی تھی، سب کو پتا تھا، تو آخر دعا کر کے اس مصیبت کو ٹالا کیوں نہیں گیا؟ سب سے پہلے اس کے جواب کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جسے قضائے مبرم حقیقی کہا جاتا ہے، اس کو کوئی نبی ٹالتے نہیں ہیں اور نہ اس کے ٹالنے کی دعا فرماتے ہیں۔ قضا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قضائے مبرم حقیقی، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اس کے متعلق انبیاء اکرام علیہ السلام کو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ فیصلہ اٹل ہو چکا ہے، یعنی اب اس کو ٹالا نہیں جائے گا۔ دوسرا قضائے شبیہ بمبرم، جو مبرم کے مشابہ ہے، یعنی وہ قضا، وہ فیصلہ کہ جس کو اللہ نے فیصلہ فرما دیا، لیکن وہاں تک اللہ اپنے کچھ مخصوص مقربین کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ چاہیں تو ٹال دیں۔ اور ایک قضائے معلق، یہ تیسری قسم ہے کہ جو ٹل جاتی ہے اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا سے یا بندے کی خود نیکی سے، صدقات و خیرات سے۔ تو یہ قضا کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ واقعہ کربلا اگر وہ قضائے مبرم حقیقی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کی اطلاع عطا فرماتا ہے، تو پھر حضور اس کے لیے دعا ہی نہیں فرمائیں گے، پھر دعا کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جیسا کہ قوم لوط، جو ایک بہت ہی گھناؤنے جرم میں مبتلا تھے، ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر کے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ کس مقصد سے آئیں، تو آپ نے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کیا، دعا کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اطلاع ہوئی، خبر دی گئی کہ یہ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے بارے میں آپ دعا نہ کریں۔ تو کبھی جو فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے، یعنی قضائے مبرم حقیقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس کی اطلاع پہلے عطا فرماتا ہے کہ اس کے حق میں اب دعا نہ کی جائے۔ تو اگر قضاء کے تعلق سے جو مباحث ہیں، علمی بحثیں ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں ضرور دعا فرمائی ہے جہاں قضا شبیہ بمبرم ہے یا قضائے معلق ہے۔ تو جو قضائے مبرم حقیقی ہے، اللہ نے جب پہلے ہی اطلاع فرما دی ہے، تو وہاں پر حضور دعا ہی نہیں فرماتے۔ اور ایک بات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی جو مستجاب ہے، یعنی وہ ٹل ہی نہیں سکتی ہے، وہ دعا کریں گے تو وہ قبول ہونا یقینی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے انبیاء نے دنیا میں اس دعا کو استعمال کر لیا، لیکن میں نے محفوظ رکھا، کہ حضور خود فرماتے ہیں قیامت میں میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ٹالنا چاہتے، جب آپ کو اطلاع دی گئی اور حضور دعا فرما دیتے تو معاملہ ٹل جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دعا کر کے اس قضا کو ٹالنا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ہو چکی تھی کہ اسے ٹالنا نہیں۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اللہ بہتر جانے، لیکن عاشقان مصطفیٰ نے اور عظیم عظیم راز ظاہر کرنے والے بزرگان دین نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہاں یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ مقصود تھا، حضور کا یہ مقصود تھا کہ میرا نواسا ایسی صورتحال میں جب کہ میری سنت کو بدلا جا رہا ہو اور شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی دوسرا راستہ نکالا جا رہا ہو اور اس وقت بڑی ہی مصائب و آلام کا سامنا کرنا ہو، تو حق بیانی کے لیے میرا نواسا کھڑا رہے گا، اور وہ ایک ایسی
مثال قائم کرے گا تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی دعا نہیں فرمائی ہے بلکہ ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ ہو سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہو کہ شہادت حسین ابن علی کو اور کربلا کے اس واقعے کو ہم ایک ایسی مثال بنا دیں گے تاکہ آنے والی نسل اسلامی، قیامت تک کے آنے والے مسلمان نسل اسی واقعے کو یاد رکھ کر کے ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہی معاملہ ہوگا جس کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی دعا نہیں فرمائی۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔